شیطان کی پلیتی اللہ نے ان سے دور کر دی. اب جب وہ دیکھا نا سارے پاک ہو گئے, کہیں گے اب دیکھیں گے ان کی کون ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقابلہ کرنے والا, اب ہم دیکھتے ہیں. اب وہ مقابلے کے لیے تیار ہو گئے. پھر اللہ نے وہ ریتلی زمین پر پانی ڈال کر اس کو پکا کر دیا, اور پکا کر کے ان کے پاؤں مضبوط ہو گئے. یہ انتظام تو سارے اللہ نے کر دیے. انہیں حوصلہ دیا, انہیں طاقت دی, جسمانی طاقت, انہیں پاک کر دیا. وہ ریت جس میں پاؤں دھنستے تھے اس ریت کو اللہ نے مضبوط کر دیا. پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ پہلا موقع تھا, اللہ سے دعائیں مانگتے رہے ساری رات. تو جب ساری رات دعائیں مانگے, ایسے دعا مانگتے تھے. یہ آپ کے نا چادر مبارک تھی, ایسے چادر رکھی ہوئی تھی, تو یہ دعا مانگتے مانگتے ہاتھ یہاں سے پھر ایسے ہو گئے. جب ایسے ہو گئے تو یہ چادر ہی ایسے کرتے کرتے یہ پیچھے سے پیچھے ہو گئی, جیسے شاید پہلے بھی ہے میری چادر پیچھے ہی ہے. اب یہ ایسے ہو گئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ آئے, انہوں نے چادر کو اوپر کیا اور پیچھے سے چمٹ گئے. یہ یار بھی تھے. اللہ نے جس کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چننا تھا اس کو چن ہی لیا. ہمارے حضرت ایک تذکرہ بیان کرتے ہیں, میں بھی آپ کو سن لوں, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دیہات میں رہنے والا ایک صحابی تھا. وہ کبھی کبھی آتا جب آپ کے پاس, تو وہ پھل وغیرہ لے کے آتا بازار سے. جب بازار سے پھل لے کے آتا, یا رسول اللہ یہ پھل آپ کے لیے لیا ہے, وہ کھائیے. نبی کریم پھل کھاتے, تقسیم کرتے, کھاتے. جب جان لگا سرکار اب پیسے بھی دے دیجئے پھل کے, میں تو ویسے ہی لے کے آیا تھا کسی دکان سے, سرکار پیسے بھی دے دیتے. ایسے اس کے ساتھ چلتا رہتا. ذرا محبت والا تھا, ہر محبت والے کا اپنا انداز ہے. ایک دن بازار سے اس طرح وہ پھل خریدتا رہا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے چلے گئے. اب سرکار گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا, اس کی یہ آنکھوں پر ایسے پیچھے سے ہاتھ رکھ دیا. کہتے ہیں عقل مند آدمی کبھی کبھی بازی لے جاتا ہے, عقل مند آدمی کبھی کبھی بازی لے جاتا ہے. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ لگے ہو, پتہ نہ چلے, کیسے ہو سکتا ہے؟ پتہ تو اس کو فوراً چل گیا. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ موقع ہے, اب کام اور ہوگا. اس نے ایسے آنکھ پہ ہاتھ رکھے تو سرکار نے ہاتھ رکھے نا, اس نے پیچھے سے کمر سرکار پہ ملنی شروع. اور چھڑ یار کون ہے تو, چھڑ تو کون ہے, جیسے کہتے ہیں نا اپنی زبان میں. اب وہ سرکار کی کہ جتنا عرصہ سرکار کے جسم سے جسم مس رہے گا بات بنتی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اتنا سنا تو سرکار نے اس کا بازو پکڑ کر غلام لے لو, خرید لو, غلام خرید لو. اس کو پکڑ کے کہا غلام خرید لو, کسی نے غلام خریدنا ہے خرید لو. وہ عرض کرتا یا رسول اللہ میرا کیا بھاؤ ہے؟ فرمایا یہ دنیا والے تیرا کیا بھاؤ جانے, تیرا بھاؤ تو اللہ کو پتا ہے کتنا بھاؤ ہے, تو بڑا مہنگا ہے. تو جو نبی کریم کے دامن سے چمٹ جاتا ہے وہ مہنگا ہے. صدیق اکبر بھی پیچھے سے چمٹ گئے, دعا مانگتے تھے سرکار. میدان بدر میں صدیق اکبر پیچھے, یا رسول اللہ اب بس کر دیجئے, پیچھے سے چمٹے بھی ہوئے ہیں. اللہ نے جو آپ سے وعدہ کیا ہے ضرور پورا کرے گا, ضرور پورا کرے گا. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہہ کے مسکراتے ہوئے اٹھے, فرمایا آؤ صدیق میرے ساتھ آؤ. صدیق اکبر ساتھ ہیں. سرکار کے ہاتھ میں تیر ہے, ایسے نشان لگا دیا ایسے. یا رسول اللہ یہ کیا نشان لگایا ہے؟ یہ صبح ابو جہل یہاں گر کے مرے گا. یہاں لگا دیا عتبہ گرے گا, وہاں لگا دیا امیہ گرے گا. میدان تھا نا, کسی کا ادھر کسی کا, سرکار نے سارے نشان لگا دیے اور 70 کے 70 نشان لگا دیے. صحابہ کہتے ہیں صبح ہم گئے, جب ان مرے ہوئے کو دیکھا, اللہ ذوالجلال کی قسم 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں گرے تھے, گرے وہی تھے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان لگا دیے تھے. اور اللہ نے اور کرم کیا کہ سرکار دو عالم اور آپ کے صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے 1000 فرشتہ آ رہا ہے, پھر 3000 فرشتہ, پھر 5000. بعض کہتے 5000 آیا ہے, بعض کہتے 5000 کا صرف وعدہ تھا کہ اگر اور ضرورت پڑی ہمارا 5000 فرشتہ بھی موجود ہے. وہ ہر حال 3000 فرشتہ آیا, 5000 آیا یا 3 آیا, اللہ بھی جتنے آئے.
اب وہ آیا، شیطان ابلیس بھی تھا ان کے ساتھ ابو جہل وغیرہ کے ساتھ شیطان ابلیس آیا، لیکن ادھر سے جیسے ہی جبریل کو دیکھا وہ دم دبا کے بھاگا، اس کی حالت اور ہو گئی۔ ابو جہل کہتا ہے رک جاؤ رک جاؤ، کہنے لگا جو میں دیکھتا ہوں تمہیں نظر نہیں آ رہا، میری یہاں ٹھہرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے جہاں رحمان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ایمان والے اللہ رب العزت پر بھروسہ کرتے ہیں، جتنے بھی وہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو نیچا سمجھیں گے، انشاءاللہ موقع آئے گا رب تعالیٰ ان کے حوصلے کو بلند و بالا فرما دے گا۔ تو میدان بدر میں ایسے ہی ان کا حوصلہ اللہ نے بارش نازل کر کے حوصلہ بلند کر دیا کہ سارے پاک و صاف بھی ہو گئے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا، اور فرشتوں کی آمد بھی ہو گئی اور ان کے پاؤں بھی جمنا شروع ہو گئے۔ صبح رب تعالیٰ نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ چلیں جی۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اگر پہنچے آپ کو شیطان کی طرف سے ذرا سا وسوسہ تو فوراً پناہ و حفاظت مانگیے اللہ کی، بے شک وہ سب کچھ جاننے والا جاننے والا ہے۔ ہاں، شیطان جب کچوکے لگاتا ہے، تنگ کرتا ہے، کبھی کبھی شیطان تنگ کرے تو اس سے کیا ڈرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے حصار میں آ جاتے ہیں، رب تعالیٰ کے لطف و کرم کی چادر لے لیتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں۔ اس کا وعدہ ہے تم مجھے یاد کرو گے میں تمہیں یاد کروں گا، اس کا وعدہ ہے۔ اس کے وعدے پر یقین کیجئے، اللہ کو یاد کیجئے، اللہ کو یاد کریں گے شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا۔ بات اتنی طرح سچے دل سے یاد کریں شیطان کا وہاں کیا کام ہے۔ تو جب بھی شیطان کچوکے لگاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، تو اللہ کی پناہ و حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ وہ جاننے والا بھی ہے، سننے والا بھی ہے، ہر چیز کو جانتا بھی ہے، تمہاری مناجات کو سنتا بھی ہے۔ وہ جانتا ہے یہ مومن ہے، لیکن مومن کی زبان سے بھی وہ سننا چاہتا ہے، اس لیے مومن دل سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، زبان سے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کا جسم بھی اللہ کو یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے ہما وقت وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے۔ چلیں عن سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ قال كنت جالسا مع النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورجلان يستبان واحدهما قد احمر وجهه وانتفخت اوداجه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی لعالم کلمۃ لو قالها لذهب عنه ما یجد لو قال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ذهب منه ما یجد فقالوا له ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا، میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میت میں بیٹھا تھا اور دو آدمی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے تھے، ان میں سے ایک کا چہرہ سرخ ہو گیا اور اس کی رگیں پھول گئیں، تو حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک میں ایک کلمہ جانتا ہوں، اگر یہ اسے پڑھ لیتا تو اس کا غصہ جاتا رہتا، کاش کہ وہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ و حفاظت میں آتا ہوں مردود و شیطان کے شر سے، تو اس کا غضب و غصہ دور ہو جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس آدمی سے کہا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، دو آدمی کو آپس میں کوئی بات ہوگی، ذرا ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اب ان کی آوازیں تو بلند نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن ابھی ابتدائی دور تھا، وہ سیکھنے آئے تھے، بہرحال سرکار دیکھتے رہے کیا کرتے۔ اب جب اس کی ایک کی رگیں پھول گئی نا، اور جب غصہ آتا تو انسان بازو چڑھانے کی کیا ضرورت ہے بھائی تمہاری، لیکن وہ ایک بتاتا ہے مجھے غصہ آیا ہے، اور پھر اپنے لہرا کے آتا ہے، اس کی کیا ضرورت ہے بھائی، لیکن بہرحال وہ انسان ہے، انسان کو غصہ آتا ہے، بازو چڑھا لیتا ہے، اس نے بازو چڑھایا، ایسا کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ایک کلمہ میں جانتا ہوں، اگر یہ غصے والا پڑھ لے گا تو غصہ چلا جائے گا، وہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو صحابہ نے سے کہا پڑھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو یہ ایسا کلمہ ہے جس کے پڑھنے سے شیطان کا اثر چلا جاتا ہے، شیطان کا شر ختم ہو جاتا ہے، شیطان کی وسوسہ اندوزی ختم ہو جاتی ہے۔
آئیے شیطان سے بچتے ہیں، شیطان کے پیچھے نہیں چلتے، اللہ رحمان کی باتیں مانتے ہیں۔ رحمان اللہ جل جلالہ کی باتیں ماننے والا کرم میں رہتا ہے۔ جی واش روم جانے سے پہلے مسنون دعا پڑھنا۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل الخلاء قال اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء واش روم داخل ہونے کا ارادہ فرماتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ و حفاظت چاہتا ہوں خبیث و بد مذکر و مؤنث جنات سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ آپ ارشاد فرماتے، سرکار کی عادت مبارکہ جب بیت الخلاء جاتے، واش روم جاتے تو کیا کہتے؟ اعوذ باللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ پڑھتی اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں تیری پناہ و حفاظت چاہتا ہوں خبیث مذکر اور مؤنث جنات سے۔ خبیث مذکر و مؤنث جنات کے شر سے، جنات کے شر سے، اور جسے ہم اپنی زبان میں چڑیل کہتے ہیں اس کے شر سے اللہ تعالیٰ محفوظ بنا۔ یہ دعا مانگتے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے تو ہمیں بھی یہ دعائیں مانگنی ہے، یہ دعائیں یاد کرنی، مانگنی ہے دعا۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہے، شیطان کے شر سے بچتا ہے۔ وہاں تو شیطان حملہ کرتا ہے، انسان واش روم میں اس کی حالت اور ہوتی، اپنے آپ کو پاک کر رہا ہوتا ہے، ادھر سے اس نے اللہ کا نام بھی شروع میں نہ لیا ہو تو شیطان تو آ گیا۔ شیطان تو وہاں وسوسے ایسے ڈالے گا کہ انسان کا ایمان تباہ کر دے گا۔ تو آئیے اپنے ایمان کو بچاتے ہیں۔ ایمان کو بچانے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ ہے کہ فرمایا واش روم جاتے ہوئے تم ایسا پڑھو۔ ایک یہودی نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے کہا، یار یہ تمہارا نبی کیسا ہے، یہ تو یہ فلاں فلاں باتوں کی تعلیم بھی دیتا ہے۔ فرمایا ہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں، ہمیں سب کچھ بتاتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تمہارے والد کی جگہ ہوں، ابا کی جگہ ہوں، تمہیں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی جہاں نماز پڑھنے کا طریقہ بتاتے ہیں وہاں واش روم جانے کا طریقہ ہی بتایا، جہاں قرآن پڑھنے کا سلیقہ دکھایا وہاں شیطان سے بچنے کا سلیقہ بھی دکھایا، جہاں بڑی بڑی باتیں بھی سکھائی ہیں وہاں معمولی معمولی باتیں بھی ہمیں سکھائی ہیں۔ یہی تو دین اسلام ہے، کامل اور مکمل دین ہے۔ اس کامل اور مکمل دین کا انسان کیسے، کتنا پیارا دین، ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا سچا نبی بنا کے بھیجا ہے، انسان تصور نہیں کر سکتا۔ ہمیں پتا ہے جی وضو کتنی مرتبہ کرنا، جی پانی سے کتنی مرتبہ دھونا، 3 مرتبہ۔ تو کبھی کبھی ٹونٹی کھلی ہوئی ہو، موسم ٹھنڈا ہو اور اوپر سے جناب پانی گرم ہو تو انسان ایسے بہاتا ہے نا، ذرا زیادہ پانی بہا لیتا ہے، ہر انسان ایسے کرتا ہے۔ پاؤں دھوئے ہیں تو ذرا اور پانی ڈال لیں بھائی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایسے نہیں کیا۔ کتنا اپنے آپ کو اللہ کیا کہے، سرکار جو کام کرتے وہ تو سنت بن جاتا تھا۔ اگر ایسے پانی بہاتے تو یہ پانی بہانا بھی سنت بن جاتا۔ کبھی ساری زندگی ایسے نہیں کیا تو یہ سرکار کا تو ہر عمل امت کے لیے سنت بن گیا، تو ان کی زندگی کتنی تھی۔ آج ہم دیکھتے ہیں نا کمپیوٹر چل رہا ہے، بالکل لائن پہ چل رہا ہے، بولی ایسے مرتے ہیں ایسے مرتے ہیں، ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں، تو وہ ایسے چلتا ہے ایسے، جیسے ہم دیکھتے ہیں آج۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک کتنی پابند تھی، اللہ کے احکامات کی پابند تھی، کہ یہ پابندی ہی سرکار کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ گھر میں کبھی گئے ہیں اللہ کے نام کے بغیر نہیں گئے ہیں، واش روم میں گئے ہیں کبھی پہلے دایاں پاؤں نہیں ڈالا ہے، بایاں پاؤں ہی رکھا ہے۔ اعوذ باللہ من الخبث والخبائث، یہ دعائیں ہر موقع پر۔ کھانا کھاتے کیسے کھایا، کتنا کھایا، کیسے اٹھے، کیسے نماز پڑھی۔ یہ انسان ہے روزانہ بدلتا ہے، رنگ بدلتا ہے، اس کی کیفیت انسان کی بدلتی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی کیفیت نہیں بدلی۔ جیسی اللہ نے فرمایا ہے شروع دن سے لے کر آخر دن تک ویسے ہی رہے ہیں۔ گویا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے ایسے پابند تھے کہ یہ پابندی ہی ان کے نبی ہونے کی سب سے بڑی دلیل بن جاتی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاکیزہ پیارا بنایا. انسان جاتا ہے وہ کبھی وہ کوئی چیز کھاتے پیتے جاتا ہے, کبھی تھوکتا ادھر تھوکتا ہے, کبھی ادھر تھوکتا ہے, کبھی ادھر تھوکتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی بھی کہیں دائیں طرف نہیں تھوکا, ایسے نہیں کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسے قبلہ رخ کی طرف نہیں ایسے کیا. یہ تو اب ہمیں کہتے ہیں قبلہ رخ, اس وقت تو ایسا نہیں تھا, سرکار نے بتایا نا, لیکن آپ نے ساری زندگی ایسے نہیں کیا. کتنی پابند زندگی تھی, کتنا تھا, وضو کرتے کبھی 3 مرتبہ سے زیادہ بازو نہیں دھویا, چہرہ دھوتے کبھی 3 مرتبہ سے زیادہ نہیں دھویا, اور ہر مرتبہ آپ داڑھی کا یوں خلال فرماتے. پاؤں کو دھوتے تو انگلیاں کی, پاؤں کی انگلیاں کیسے دھوتے, ان میں کیسے خلال کرتے, ایک ایک چیز محفوظ ہے اور اس میں کوئی ذرہ برابر بھی جھول نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہونے کی کتنی بڑی دلیل ہے. تو اس لیے فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اور نبی کی دلیل پوچھتے ہو, اللہ کی وحدانیت کی دلیل پوچھتے ہو, اور میں تمہارے ساتھ 40 سال گزارے ہیں, اور کوئی تمہیں کہیں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو کہہ دو وہ بھی ہے. جب مجھ میں ہی کوئی غلطی نہیں تو میرے پیدا کرنے والے میں غلطی کیسے ہو سکتی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کو دلیل بنایا ہے. تو ہمارا نبی تو وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی زندگی میں کوئی غلطی کوئی جھول نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے تو بالکل پاک و صاف طیب و طاہر بنایا ہے.